سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرت صدر محترم معزز علماء کرام دانشوران ملت اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا یہ اجلاس ایک تاریخی اجلاس ہے. آج آپ اور ہم یہاں ایک فیصلے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو آپ یاد رکھیے یہ فیصلہ صرف خارجی نہیں ہے بلکہ اس طرح ہمیں باہری طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے. اسی طرح ہمیں یہاں سے یہ فیصلہ لے کر اٹھنا ہے کہ جب ہمارے اندر ایک ہیجان برپا ہے، ایک طوفان برپا ہے، ہمیں وہاں اگر کہیں ہمارا غلط قدم اٹھتا ہے تو ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں گے کہ کچھ بھی ہو لیکن ہم دین کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھانے دیں گے نہ اٹھائیں گے، اور یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں گے کہ ہمیں دین پر جینا ہے اور مرنا ہے. آپ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے کتاب ہدایت یا قرآن مجید اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کتاب ہدایت کا پیغام بھلا دیا. آپ یاد رکھیے جس طرح اللہ کا وعدہ اس کتاب ہدایت کی حفاظت کا ہے، جو اپنے آپ کو اس کتاب سے وابستہ کرے گا، اس کے پیغام سے وابستہ کرے گا، اس کے نظام زندگی سے وابستہ کرے گا، اور جس شخصیت پر جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی اس ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اور اپنی جان و مال کی بازی لگانے کا عزم لے کر یہاں سے جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ جس طرح کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کتاب سے اپنے آپ کو مربوط کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے گا. میں آپ سے صرف دو باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑی مفید باتیں سنی، آپ نے عزم کیا، آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے قائدین نے جو پیغام دیا ہے آپ کو، آپ نے یہ ارادہ کیا ہے آپ اس کو پورا کریں گے، آپ اس کے لیے آگے بڑھیں گے، قدم بڑھائیں گے، آپ اس کے لیے قربانیاں دیں گے، اور جو بھی ہمیں اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں نشاور کرنا پڑے، اپنی عزت نشاور کرنی پڑے، اپنی جان نشاور کرنی پڑے، ہم سب کچھ نشاور کریں گے. لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے یہاں سے عزم نہ لیا اور ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر نہ گئے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے جینا اور مرنا ہے، اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نظام زندگی دیا، جو اخلاق دیے، جو ایمان دیا، اور حقیقت یہ ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے اعلان کیا تھا اسلام کا، اللہ کی وحدانیت کا اور صحیح راستے پر آنے کا، اس وقت کون تھا اعلان کرنے والا؟ ایک شخصیت اعلان کرنے والی، ایک آدمی ماننے والا، 4 آدمی ماننے والے. لیکن جب یہ پیغام آگے بڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت تیار کی. مکہ مکرمہ کا حال آپ جانتے ہیں، وہاں کون سا علم تھا اس وقت، اور کون سی ثقافت تھی، اور کون سا تمدن تھا، اور کون سی دولت ان کے پاس تھی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ اگر قلم تلاش کیے جاتے تو شاید 10 قلم نہ ملتے. لیکن اسی مکے سے جو آواز اٹھی، جن قربانیوں کے ساتھ صحابہ نے وہ آواز اٹھائی اور وہ دین سارے عالم میں پھیلا، اس اخلاق اور وہ ایمان کا جو آواز وہاں سے بلند کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ طیبہ میں وہاں سے وہ نظام چلایا. اس کے نتیجے میں سارے عالم میں دین پھیلا. آپ جانتے ہیں کہ کون سی طاقت تھی جس کے نتیجے میں سارے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ دین پھیلا اور لوگ اس کے گرویدہ ہوئے، لوگ اس کے فریفتہ ہوئے. یہ سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت تھی، یہ طاقت اخلاق کی طاقت تھی. حضرات صحابہ کے واقعات دیکھیے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے ساحل پر پہنچے، گجرا کے ساحل پر، ان کو آگے جانا تھا، وہ نہیں جانتے تھے یہ تیراکی کیا فن ہے، کبھی ان کو سابقہ نہیں پڑا. انہوں نے عمار بن یاسر سے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو عمار نے کہا کہ اگر یہ جماعت انہی صفات پر آج بھی قائم ہے جس صفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھالا تھا، کوئی طاقت روک نہیں سکتی. آپ دریا میں گھوڑے ڈال دیجیے
دیجئے. صحابہ نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور جب دیکھا ایرانیوں نے کہ گھوڑے دریا پر چلتے چلے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا دیو آمدن دیو آمدن, یہ تو جن ہیں, یہ دیو ہیں, کون مقابلہ ان کا کر سکتا ہے. اور پورا شہر خالی ہو گیا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں آخری پیغام آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, آپ یہاں سے طے کر کے جائیے. ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہے, ہمیں اپنے اخلاق کو آگے بڑھانا ہے, اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں. آپ نے کیا معافی کے اصول دیے, کس طرح آپ نے درگزر فرمایا. اور آپ جانتے ہیں انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی سلوک کیا. جب مکے میں قحط پڑا آپ نے ریلیف کا کام کیا اور 500 دینار جمع فرمائے اور مکہ مکرمہ اپنے دشمن کو بھیجے. ابو سفیان کو آپ چاہتے حضرت عباس کو بھیج دیتے, لیکن آپ نے سفیان کو بھیجے جو بعد میں سفیان رضی اللہ عنہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو کام کرایا اور مکہ اس کے بعد فتح ہوا. یہ مکے کی فتح کا واقعہ کیا ہے, یہ صلح حدیبیہ اس کا آغاز ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اور دب کر صلح کی. اس وقت یہ آیتیں اتری اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. یہ فتح مبین کیا تھی, مکہ مکرمہ جیسے آنے کے بعد یہ لڑائیوں کا جو سلسلہ چلا موقع نہیں مل سکا. لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی مکے والے مدینے گئے, مدینے والے مکے گئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا, صحابہ کے اخلاق کو دیکھا, ان کی معاشرت کو دیکھا, ان کی اعلیٰ زندگی ان کے سامنے آئی, ان کے دل پگھل گئے. اور آپ جانتے ہیں تاریخ کا واقعہ ہے یہ کہ پورے 18-20 سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے جتنی بڑی تعداد میں ان 2 سالوں میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے. میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اس سے زمینیں ہل جاتی ہیں, اس سے آسمان ٹل جاتے ہیں, اس سے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے, حالات بدل جاتے ہیں. آپ یہاں یہ بھی طے کیجئے ہمیں پکا مسلمان بننا ہے, ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے, ہمیں انسانیت کی وہ مثالیں پیش کرنی ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. اگر آپ نے یہ طے کیا ہمیں ہر میدان میں ڈٹنا ہے, ہمیں جس طرح اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے, ہمیں ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے. آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس طرح میڈیا نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں, میں اس کے واقعات پیش کر سکتا تھا لیکن اس مختصر سے وقت میں اس کا موقع نہیں ہے. لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں اگر آپ نے طے کر لیا کہ آپ وہاں کی ان کی غلط فہمیوں کو دور کیجئے, اپنی محبتوں سے, اپنے اخلاق سے اور اپنی خدمتوں سے آپ ان کے دل جیت دیجئے. آپ دیکھیں گے حالات کس طرح بدلتے ہیں, کس طرح ہمیں میدان میں ڈٹنا ہے, کس طرح ہمیں مقابلہ کرنا ہے, جس طرح ہمیں شریعت کی حفاظت کرنی ہے. اس شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. آج جس طرح ان کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے, پہلی بات یہ ہے ہم یہاں سے طے کر کے جائیں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہمارے سامنے پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ جو طریقہ زندگی ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے. ابھی باتیں آپ کے سامنے آئیں, کون روکتا ہے آپ کو مسجدوں میں جانے سے, اور کون روکتا ہے آپ کو اذانیں دینے سے, اور کون آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ غلط طریقے پر شادیاں کیجئے, آپ ڈھول تاشے کیجئے, آپ دوسروں کو رسوا کیجئے. آپ بعض مرتبہ ان بچیوں کو جن کی شادیاں نہیں ہوتی اور جس کے نتیجے میں بعض مرتبہ وہ ابتدا کی قدار پر پہنچ جاتی ہیں اور اپنی شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں, ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ رقم ان کے لیے دے دیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی اور اس کے ذریعے سے ہم ان کو ایمان بچا لے. ہمیں ڈر ہے کہ حشر میں ہمارے دامن ہو اور حضور پاک علیہ السلام کا دست مبارک ہو. آج یہ ہم طے کریں ہمیں اپنی شادیاں سنت کے مطابق کرنی ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً, جب فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. کہ ہمیں اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے, ہمیں پورے اسلام کو اختیار کرنا ہے, اسی طرح اپنی اخلاقی زندگی کو سنوارنا ہے. آج ہم بات پر لڑنے کے لیے تیار ہیں, اپنے بھائیوں پر مقدمے کیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم جس حالت پہ پہنچ گئے, میں آپ سے صاف کہتا ہوں پہلے اپنے حالات کو ہمیں درست کرنا ہے. اگر یہ جو ہمارے لیے اللہ نے دائرہ اختیار رکھا ہے اور یہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, اگر ہم نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا اور اس دائرہ اختیار کو ہم نے کشادہ کرنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے یہ دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ عمارت شریعہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد بہانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت ہی فکر انگیز ان کی بات ہے کہ جو دائرہ اختیار ہے اگر اس سے ہمیں فائدہ
فائدہ نہ اٹھایا تو یہ دائرے تنگ ہوتے چلے جائیں گے. آپ جانتے ہیں دائرے کس طرح تنگ ہو رہے ہیں. آج اپنی شادیاں ہم غلط طریقے پر کر رہے ہیں, اس کا ڈر ہے کل پابندی نہ لگا دی جائے کہ تم شریعت کے مطابق نکاح نہیں کر سکتے. آج اپنی مسجدوں کو ہم نے ویران کیا, ہم خطرے میں پڑ گئے. آج ہماری مسجدیں مسمار کی جانے لگی, آج وہ خطرے میں آ گئی. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا عمل کرنے کا, اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا, آپ یہاں سے پیغام لے کر نہ گئے, ہم ایمان کو مضبوط کریں گے, ہم شریعت پر عمل کریں گے, اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے, شریعت کے مطابق وراثت کو ہم تقسیم کریں گے, ہم اپنے بچوں کو برائیوں سے بچائیں گے, نشے سے بچائیں گے, جوئے سے بچائیں گے. آج مسلمان نسل کدھر جا رہی ہے؟ ہمارے نوجوان موجود ہیں, اللہ کے نبی کے دین کے سپاہی بننے کا عزم لے کر جائیں اور یہ طے کر کے جائیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور کیسی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو حاصل ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ یہ جوانی آگے بڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کو عرش الہی کا سایہ دے گا. آپ یہاں سے طے کیجئے, اپنے محلوں کو بدلنا ہے, وہاں کی نشے کی لعنتوں کو ختم کرنا ہے. اور میں مثال دے کر کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پیام انسانیت میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے, وہ نشے میں ہے, ہم وہ نشے کی لت چھڑانا چاہتے ہیں. بعض علاقوں میں الحمدللہ کام ہوا, 1,000 نوجوانوں کو نشے سے نکالا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہمارے برادران وطن ہمارے سامنے آ کر جھکنے لگے, انہوں نے اس کا اعتراف کیا. ہم آپ کو نہیں جانتے تھے, ہمیں غلط فہمیاں تھیں, ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ مسجد جانے اور مدرسہ جانے, آپ کو کیا مطلب اس ملک سے, آپ کو کیا مطلب یہاں کے سماج سے. ہمارے مسلمان بھائیوں, یہ ذمہ داری ہے, ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس سماج کو دینے والا کام ہمارا ہے. ہم ہمیشہ کاسے گدائی لیے کھڑے رہتے ہیں, ہمارا کام لینے کا نہیں ہے, ہمارا کام دینے کا ہے. انشاءاللہ جس ہم دینے کی صفت پیدا کریں گے, ایمان کو, اخلاق کو, اپنی زندگی کو, زندگی کے ایک نئے انداز کو, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات بدلیں گے. پھر ہمیں شاید جب چھوٹے کھانی نہ پڑے, وہ کاسے گدائی لے کر ہمیں جگہ جگہ جانا نہ پڑے. لیکن اس کے لیے آپ عزم کر کے جائیے, اپنے ایمان کی حفاظت کا, ایمان کو مضبوط کرنے کا, اللہ پر یقین کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی بلندی کا, بہتر سے بہتر سماج بنانے کا, اور لوگوں کے سامنے بہتر نمونہ پیش کرنے کا. اگر آپ نے عزم کیا, آپ کا آنا مبارک, آپ کا جانا مبارک. آپ ایک پیغام لے کر جائیں گے, ایک حوصلہ لے کر جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے, اور یہ قافلہ رواں رہے, تو اللہ تعالیٰ کو منزل مقصود تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.